الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی 18 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آخری آیت میں 18ویں آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ یہ اصل میں مقولہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور رسول پر تو فقط اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہی لازم ہے۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام اپنی بات کو منوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغام کو فقط پہنچانا ہے۔ زبردستی نہیں منوایا جائے گا، تم تک پیغام پہنچا دیا، تمہارے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے گئے، گمراہی کے اسباب تم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے ان کو، لیکن تم نے انہیں اختیار کیا ہوا ہے، لہٰذا اب ہدایت کے اسباب تمہارے سامنے ہیں، تم اسے قبول کرو۔ اگر نہیں قبول کرو گے تو اس میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ ہم پر تو فقط تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہی لازم تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ تبلیغ دین کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ لازم نہیں کیا کہ وہ اپنی بات کو زبردستی منوائے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ احسن طریقے سے، واضح طریقے سے، اچھے انداز سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے بس۔ اب اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو وہ دل چھوٹا بھی نہ کرے، ہاں کڑنا جلنا یہ تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ یا میری بات کیوں نہیں مان رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں بھی یہ بات پیدا ہوتی تھی، ایک الگ چیز ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتے تھے آپ، اور ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان لوگوں کو اس انداز سے برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا ان کے ساتھ نفرت کریں کہ جس سے لوگ دین سے بدظن ہو کر بھاگ جائیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے لوگوں تک دین کی بات کو احسن طریقے سے پہنچانا۔ اب وہ قبول کریں ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو ان کی مرضی ہے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی، جیسے ہم لوگوں کو بھی اس قسم کے فون آتے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہاں گانے بازے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ تو شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو روک کیوں نہیں رہے، ختم کیوں نہیں کر رہے، لیکن اس کو اس انداز سے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ آپ منع کیوں نہیں کر رہے۔ تو بھائی منع تو ہم کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کی غالباً تمنا یہ ہے کہ ہم بزور یعنی بازو کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس کام کو روک کر دکھائیں۔ یہ اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا۔ تو جب انبیاء علیہ السلام پر یہ لازم نہیں کیا تو پھر آج کے علماء، فقہاء یا مفتیان کرام پر یہ چیز کہاں سے لازم ہوگی کہ وہ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو برائی سے روکیں؟ ہمارا کام بھی فقط کہنا ہی ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام نے کہا، اور جب ہمارے کہنے کے باوجود کوئی نہیں مان رہا تو بتائیے کہ ہمارا قصور ہے یا اس کا قصور؟ تو جیسے انبیاء علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ ہمارا کام تو تم تک پہنچا دینا تھا، تم نہیں مانتے تو تمہارا قصور ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی عالم، کوئی مفتی کسی کو کوئی بات سمجھا رہا ہو اور سامنے والا اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس عالم اور مفتی کا کیا قصور؟ لیکن ہماری عوام اس عالم اور اس مفتی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ لوگ بس خالی زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ آگے کیوں اور سختی نہیں کرتے، کیوں اس کام کو نہیں روکتے؟ واللہ اعلم بالصواب کہ عوام کے ذہن میں ایک عالم یا ایک مفتی کے لیے کیا تصور ہوتا ہے کہ کیا وہ ڈنڈا لے کر یا کلاشنکوف لے کر چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے؟ اس کا تو اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا، یہ کام حکومت کا ہوتا ہے، حکومت کرے گی۔ علماء کا کام وہی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ زبان سے کہنا، ہم کہہ رہے ہیں، اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں مانے تو دل میں رنجیدگی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا پھر قصور نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہم کوئی برائی کو دیکھ کر جان بوجھ کے نظر انداز کریں، اسے روک سکتے ہیں، لیکن نہ روکیں تو ضرور ہماری گرفت ہے، لیکن ہمارا کام صرف کہنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ عوام کو مطلع کر کے ہی تبلیغ کی جائے۔ کسی عالم یا مفتی پہ لازم نہیں ہے کہ تمام عوام کو یہ بتائے کہ میں فلاں چیز کو منع کر چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہو، اس نے منع کیا ہو، ابھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بولتے ہیں آپ منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسی وقت بولا جائے گا جب ان کو پہلے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہلے منع کر چکے ہیں، لیکن کوئی نہیں مان رہا تو ہم کیا کریں؟ عوام یہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے۔ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ اگر بالفاظ میں مثال کے طور پہ اپنی مثال پیش کرتا ہوں، اگر میرے اطراف میں کچھ برائیاں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں ان سے منع کر چکا ہوں لیکن آپ کو پتہ نہ ہو، تو اب آپ یہ دل میں سوچیں کہ یہ کیوں نہیں منع کر رہے اور کیوں نہیں روک رہے۔
ہم منع کر چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات روکنے کی کوشش کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کا مثبت رد عمل سامنے نہیں آتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو بعض اوقات ان کے سامنے مثبت نتائج مرتب نہیں ہوئے بلکہ منفی نتائج زیادہ سامنے آئے، تو اس میں نبیوں کا کیا قصور؟ اس لیے اچھی طرح یہ سوچ سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات علماء اسلام سے انہی باتوں کی وجہ سے بدظن ہو کر رابطہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ تو فلاں چیز کو منع نہیں کر رہے، بھائی وہ ہم منع کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، نہیں بس آپ کیوں نہیں منع کر رہے؟ یعنی گویا کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس چیز کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے، اور روکیں گے تو ہی ہم ان کو پھر صاحب عقیدت یا قابل عقیدت تصور کریں گے، ورنہ نہیں۔ اور اس طرح پھر وہ بدظن ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کر اپنی تمام عوام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو کیا ہزارہا کفار اپنے کفر پر اڑے نہیں رہے تھے؟ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، کشتی میں کتنے تھے؟ صرف 78 افراد تھے۔ تو کیا اب آپ ان انبیاء علیہ السلام سے معاذ اللہ بدظن ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں تبلیغ کی اور کیوں نہیں ان کو مسلمان کیا؟ یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا، تو آپ نبیوں سے تو بدظن نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو نبیوں نے کیا کام پورا کیا؟ یقین ہی یہی کام پورا کیا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچایا۔ تو جب آپ انبیاء علیہ السلام کے اس عمل کو کافی سمجھتے ہوئے ان سے بدظن نہیں ہوتے ہیں تو پھر آج کل کے دور کے علماء سے کیوں بدظن ہو جاتے ہیں؟ جبکہ وہ ایک اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ایک تبلیغ کر رہے ہیں، وہ مطلب جو ان پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے اس کو احسن طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ پھر ان سے بدظن کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی میں ایک سمجھانے کے لیے بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض جو شخص جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اور جس لیول پر کام کر رہا ہوتا ہے، بہت سے لو لیول پہ کام کرتے ہیں، درمیانہ ہائی لیول ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اطراف کے حالات کو جان کر اور حکمت کے ساتھ انداز تبلیغ کو اختیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ سے کھڑے ہو کر کسی کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت نچلے درجے کی ہو، اور کوئی شخص اگر ورلڈ لیول پر کام کر رہا ہے، وہ جب پورے معاشرے کو اور باہر کے کنٹریز کو اور اپنے ملک کی حالات کو دیکھ کر تبلیغ کر رہا ہے تو وہ ایک اوپر سے دیکھ رہا ہے، تو کیسے پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں اور اپنی ذہنی سطح کو یہ سمجھیں کہ میری اس سے بھی بلند و بالا ہے جو بہت اپر لیول پہ کام کر رہا ہے؟ کیسے درست نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، اولاد ماں باپ ہوتے ہیں، گھر چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بجٹ کس طرح کنٹرول میں رکھنا ہے، راشن کتنا آئے گا، بچوں کے کپڑے کہاں کتنے سلوانے، اسکول کی فیسز کتنی جانی ہیں، وہ اپنے انداز سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اولاد کی ذہنی سطح چونکہ بھی نیچے کی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے درجے تک اور ایک گھر کو چلانے کے جو ایک اصول ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک مرتبہ اور منصب ہوتا ہے، اس مرتبہ منصب تک وہ نہیں پہنچے ہیں، وہ نیچے سے دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کیوں ہمیں پکنک پوائنٹ پہ لے کر نہیں جاتے ہیں، کیوں فلاں چیز نہیں دلاتے ہیں، کیوں یہ ہمیں اتنے زیادہ پیسے نہیں دیے جاتے ہیں، پاکٹ منی میں اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنی سطح پر چونکہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اپنی سطح پر والدین کو لا کر انہیں قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اگر ان کو شعور حاصل ہوتا اور یہ والدین کی سطح پر جا کر پھر ان کو ملاحظہ کرتے تو کبھی غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ایک عالم دین آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے جو بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرلی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک عالم ہے مثلا، وہ ایک بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے، تو آپ اسے نیچے سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جا کر اس کی ذہنی سطح کے مطابق حالات کا جائزہ نہیں لے رہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ذہنی پستی ہے اس کے پیش نظر جو آپ نتیجہ مرتب کریں وہ غلط نتیجہ ہو، کیونکہ وہ شخص زیادہ حالات کا سامنا کر رہا ہے، زیادہ حالات کو مختلف قسم کی کنڈیشنز اس کے سامنے ہیں، حالات اس کے پیش نظر ہے، وہ جو فیصلہ کر رہا ہے، وہ جو مطلب حکمت اختیار کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذہنی رسائی وہاں تک پہنچے ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں بدظن ہوتے ہیں؟ تو بہت سوچنے والی بات ہے، یہ صرف ہم عوام کے اپنے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی آخرت کے فائدے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ بدظن ہونے میں کبھی جلدی مت کیجیے گا، کسی کے لیے رائے مرتب کرنے میں کبھی جلدی مت کیجیے گا، بہت سوچ سمجھ کے رائے قائم کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سارے موڑ پر، بہت سارے معاملات میں آپ کو آسانیاں ملیں گی اور آپ اغلاط سے محفوظ رہیں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ نقل فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسولوں پر تو فقط اس رسول پر تو فقط اتنا ہی ہے کہ وہ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دے، اس سے زیادہ کوئی چیز اللہ نے لازم نہیں فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا کیف یبدئ اللہ، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا فرمائی الخلق، مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ انہیں لوٹائے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ وہ کفار جو عقیدہ آخرت کے بارے میں تذبذب کے عالم میں ہیں کہ کیسے ہمیں وہاں پر اٹھایا جائے گا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پہنچیں گے، کیا وہ اس معاشرے پر نگاہ نہیں دوڑاتے ہیں، کیا اس دور میں نہیں رہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک سخت زمین ہے، ہم کھیت کی مثال نہیں لیتے، چلو اس کو تو نرم کیا۔ آپ نے کبھی ڈاکومنٹری موویز وغیرہ دیکھی ہوں، فلم دیکھی ہوں، خصوصاً جیسے جنگلات کی فلمیں بناتے ہیں جانوروں وغیرہ کی، تو قحط سالی کے بھی مناظر دکھائے جاتے ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، کوئی سبزہ وغیرہ نظر نہیں آتا، پھر جب بارش برستی ہے تو چند ہی دن کے اندر سرسبز پوری وادی ہو جاتی ہے۔ کون اس زمین سے ان پودوں کو نکال رہا ہے؟ کون اس زمین کو سرسبز کر دیتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ مردہ زمین کو پانی سے اللہ تعالیٰ سیراب فرماتا ہے، پودے نکل آتے ہیں۔ آپ کھیت کی مثال لیں، ایک چھوٹا سا بیج کھیت میں ڈالا جاتا ہے، اگر آپ اس میں انگلی سے سوراخ کرنا چاہیں نہیں کر سکیں گے، لیکن ننھا سا پودا وہی زمین پھاڑ کر زمین سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اتنا نازک کہ اگر آپ اس کو پکڑ کے توڑنا چاہیں تو آسانی سے توڑ سکتے ہیں، لیکن وہی ننھا سا پودا زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکل آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر اتنا مضبوط درخت بن جاتا ہے کہ بڑے بڑے کلہاڑے بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں اور آروں سے اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ مضبوطی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس درخت کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے انسان اور جانوروں کے بچوں کی آپ مثال دیکھیں، پانی کی ایک بوند، مادہ منویہ کو اگر آپ زمین پر ڈال دیجئے تو پانی کی ایک بوند نظر آئے گا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے وجود کو پیدا فرماتا ہے۔ ناخن بھی اسی سے بن رہے ہیں، آنکھیں، بال، گوشت، کھال، اندر کے تمام اعضاء اس پانی سے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ تو جو رب کریم اس طرح ابتدا میں جبکہ پانی کی ایک بوند تھی اس سے اتنی مضبوط انسان کو پیدا فرما دیتا ہے، اتنے مضبوط جانوروں کو پیدا فرما دیتا ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہوگا؟ تو یہ بالکل ایک بچکانہ سوچ ہے کہ جی مرنے کے بعد مٹی میں مل کر ہم کیسے بن جائیں گے؟ مٹی تو پھر بھی اس میں آپ کے وجود کا حصہ موجود ہے، ایک مادہ منویہ، ایک پانی کا قطرہ، جبکہ آپ کا وجود موجود ہی نہیں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود میں لے آیا، تو اس کے لیے پھر بعد میں اٹھانا کون سا مشکل ہوگا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو معاشرے پر نگاہ دوڑانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد صرف کفار کے بارے میں توجہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اپنے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم معاشرے پر نگاہ دوڑائیں اور ایک ایک چیز پر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت کو اپنے دل میں بڑھائیں اور پیدا کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کریں۔ ایک درخت کو آپ دیکھیے، سوچئے کہ یہ ایک وقت تھا کہ گٹھلی تھا یا ایک بیج تھا، اور آج یہ کتنا تناور درخت ہو گیا ہے، کس نے اس کو بڑھایا، کس نے اس میں اتنی مضبوطی پیدا فرمائی؟ آپ کسی باغ میں چلے جائیے جہاں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کی کھاد ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، لیکن یہ کون ایک سی ذات ہے جس نے ان مختلف درختوں کے اندر ایک ایسے نظام پیدا کر دیا ہے، ایک ایسی فیکٹری قائم کر دی ہے کہ وہی درخت اسی زمین سے، اسی پانی سے اکتساب کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ کہیں سیب پیدا ہو رہا ہے، کہیں آم پیدا ہو رہا ہے، کہیں انگور پیدا ہو رہا ہے، ہر ایک کا ذائقہ مختلف، ہر ایک کی تاثیرات مختلف۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اس درخت کے اندر یہ خصوصیت ایک کسی نے کسی ذات نے تو پیدا کی ہے، اتفاقاً تو ایسا نہیں ہو گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی سیب کے درخت میں آم لگ جائیں یا آم کے درخت میں سیب لگ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اتفاقاً ایسا ہوتا تو یہ مسٹیک بھی ہو جاتی، لیکن معلوم ہوا کہ ایک ذات اس کائنات میں تصرف کر رہی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو اس پورے آٹومیٹک نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، اس نے اس کو آٹومیٹک بنا دیا ہے نظام، لیکن کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک درخت بڑھتا ہے، آم کے درخت کی مثال لے لیں، وہ اسی زمین سے اکتساب کرتا ہے، اسی پانی سے تنا بھی بنتا ہے، اسی سے شاخیں،
اسی سے پتے، اسی سے پھل پھول اور اسی سے پھر آم۔ اور آپ غور کریں کہ ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کی مضبوطی اور نرمی مختلف ہوتی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، فنا کر رہی ہے، تو پھر آخرت میں اس ذات کے لیے ہم جیسے کمزوروں کو اٹھانا کون سا مشکل کام ہوگا؟ تو ذرا سا غور و تفکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت دل میں بیٹھے گی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کرے اور بار بار غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو اپنے دل میں بڑھائے۔ تو جتنی یاد رکھیں قلب میں اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان گناہوں سے بچے گا۔ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پہ اسی وقت دلیر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی معرفت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے، اللہ کے دیکھتے رہنے کا تصور کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس کم ہو جاتا ہے، تو انسان بہت ساری خطائیں اور گناہ کرتا ہے، ان پہ دلیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، جتنا اللہ کے دیکھنے کا احساس ہوگا، جتنی اس کی آخرت میں گرفت کرنے کا یقین پختہ اور کامل ہوتا چلا جائے گا، انسان اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچے گا اور گناہوں سے بچنا اس پر آسان بھی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس قسم کی آیات کو فقط کفار کے لیے مخصوص تصور نہیں کرنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کرو، فانظروا، پھر تم نظر کرو، کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ دوسری اٹھان میں ان کو اٹھاتا ہے۔ یعنی پہلے آپ یہ دیکھیے ایک چیز ہلاک ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرما دیتا ہے، یا جیسے زمین کی مثال سرسبز ہے، قحط سالی آ گئی، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جلا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا بھی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔